اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی الکریم وآلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ذکر ہے ائمہ اہل بیت اطہار کے چھٹے امام کا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت میں 12 امام ہوں گے جو میرے اہل بیت ہوں گے۔ انہی اہل بیت اطہار کے یہ چھٹے امام ہیں جو ذکر آن سر حلقہ اہل کمال، آن دائی میں مشاہدہ ذوالجلال، آن طبیب جمی امراض ظاہر و باطن، امام عبداللہ جعفر بن محمد صادق علیہ السلام۔ آپ ائمہ اہل بیت میں سے چھٹے امام تھے۔ آپ 6 جہات عالم میں از روئے حقیقت متصرف تھے، یعنی اوپر نیچے دائیں بائیں اتر دکن پورب پچھم جتنی بھی یہ دنیا کی جہات ہیں انہیں 6 جہات کہا جاتا ہے۔ اس میں تمام عالم کی 6 جہات میں آپ کو تصرف حاصل تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ قدوہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق ہیں، اور آپ کے والد ہیں حضرت امام محمد باقر، اور ان کے والد ہیں حضرت امام زین العابدین، اور ان کے والد ہیں حضرت امام حسین، اور ان کے والد ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا۔ تو آپ والد محترم کی طرف سے حسینی ہیں، حسینی سادات ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت ہفتہ یا اتوار یعنی سنیچر یا اتوار کے دن 17 ماہ ربیع الاول 83 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک امام جعفر، کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل، اور آپ کے القاب صادق، صابر اور فاضل تھے۔ آپ کا لقب صادق تمام جہاں میں مشہور ہے اور سب سے زیادہ مشہور ہے، کیونکہ کسی نے بھی آپ سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں بھی آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، اس لیے آپ امام صادق ہیں، اور آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہوا اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ آپ کی عمر اپنے دادا امام زین العابدین کی وفات کے وقت 15 سال تھی، اور آپ نے تمام دینی علوم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے حاصل کیے۔ اس کے بعد آپ کے والد محترم نے آپ کو وہ تمام علوم عطا فرمائے جو علوم اہل بیت اطہار کا خاصہ ہیں، جو 10 علوم ہیں جو حضرت مولا علی مشکل کشا کو عطا ہوئے اور سینہ بسینہ آپ تک پہنچے۔ انشاءاللہ میں ان علوم کا ذکر بھی کروں گا۔ فی الحال آپ کا مختصر سا تعارف کرا دوں تو آپ کی عمر اپنے دادا امام زین العابدین کی وفات کے وقت 15 سال تھی، ایک اور روایت کے مطابق 12 سال تھی۔ آپ کی عمر اپنے والد ماجد امام محمد باقر کے وصال کے وقت 34 سال تھی، ایک روایت کے مطابق 31 سال تھی۔ آپ مسند امامت پر متمکن ہوئے اور دنیا کو زیور ہدایت سے منور فرمایا، اس وقت آپ کی عمر 34 سال تھی۔ آپ کے کمالات اور خراق و عادت شرق سے غرب تک مشہور ہیں، یعنی مشرق سے مغرب تک آپ کی جو کرامات ہیں وہ مشہور ہیں۔ وہ کرامات، وہ تصرفات جو آپ کے آباء و اجداد یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر آپ تک جو آپ کے آباء و اجداد نے پردے میں رکھے تھے، وہ تمام کرامات آپ سے بلا تکلف ظاہر ہو گئے، اور آپ نے اس دنیا کو
بہت فیض عطا فرمایا، لیکن یہ مسلمانوں کی بد نصیبی ہے کہ وہ ان سے فیض نہ اٹھا سکے۔ آپ کے پاس اتنے علوم تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے جو علوم ہیں ان سب کے آپ ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو علوم سرکار دو عالم اور ان سے حضرت مولا علی مشکل کشا سے ہوتے ہوئے سینہ بسینہ آپ تک پہنچے تھے، وہ تمام علوم آپ کے پاس موجود تھے، اور آپ دفتن فوقتاً ان کو ظاہر بھی کرتے رہتے تھے اور اس کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت ہی کم مسلمانوں نے ان سے فیض اٹھایا، حالانکہ آپ کے بہت شاگرد ہوئے، بہت شاگرد تھے، لیکن اس وقت کے خلفاء جو اس وقت کے حکمران تھے انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے ان سب کو ختم کیا، اور بہت کم لوگوں سے دنیا فیضیاب ہو سکی۔ آپ کی بہت سی کرامات ہیں جو علم نبوت کا حصہ ہیں، جیسے اندھے کو بینا کرنا، یعنی اندھے کو روشنی عطا کرنا۔ بہت سی متعدد روایتیں ہیں، جو وقت بہت کم ہے، جو پوری روایتیں بیان نہیں ہو سکتی، لیکن بہت سی روایتیں آئی ہیں آپ کی کہ آپ کی دعاؤں سے اندھے شفایاب ہوتے تھے۔ جو کوڑھ کا مرض ہے جس کا آج تک علاج ممکن نہ ہو سکا ہے، وہ بھی آپ سے شفایاب ہوتے تھے۔ یہ 3 امراض ایسے ہیں جن کا آج تک میڈیکل سائنس صحیح ڈھنگ سے علاج حاصل نہیں کر سکی ہے۔ آنکھ کی روشنی کا آخری علاج یہ ہے کہ آنکھ کسی کی عطیہ کی ہوئی آنکھ اس کو لگا دی جائے تو اندھے کو روشنی مل سکتی ہے۔ آج تک میڈیکل سائنس اس کا علاج نہیں ڈھونڈ سکی ہے کہ جس کو جو نابینا ہو وہ دیکھ سکے، لیکن یہ آپ کی علم کا خاصہ تھا کہ آپ دعا کرتے تھے یا آپ اندھے کے آگے ہاتھ گھماتے اس طرح سے تو آپ دیکھنا، وہ اندھا دیکھنا، اس کو بینائی عطا ہو جاتی تھی۔ آپ کچھ پڑھ کر کسی کوڑھی کے لیے دعا فرماتے یا اس پر پھونک دیتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا، اور کسی مردہ کو اگر آپ چاہتے دعا کرتے اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا۔ ایسی بہت سی روایت ہیں۔ مختصراً ایک روایت بیان کرتا ہوں کہ ایک وقت آپ کسی بازار سے گزر رہے تھے تو ایک عورت بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، تو آپ نے اس سے پوچھا کیوں روتی ہے؟ تو اس نے اپنی گائے کی طرف اشارہ فرمایا کہ یا امام، یہ آخری ملکیت تھی میری، یعنی میرے پاس صرف یہ ایک گائے تھی جس سے میں اپنا گزارا کرتی تھی، گزر بسر کرتی تھی۔ اب اللہ کے حکم سے یہ مر چکی ہے، اب میرے پاس کوئی گزر اوقات کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو اس صدمے کی وجہ سے میں رو رہی ہوں، تو دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اسباب عطا فرمائے۔ تو آپ نے دعا فرمائی اور اس گائے کو لات ماری کہ اٹھ، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گئی۔ ایسی بہت سی روایت ہیں، اور آپ کی دعاؤں میں وہ اثر تھا کہ آپ جو فرما دیتے وہ ہو جاتا۔ آپ کی کرامتیں تو بہت ہیں۔ اسی طرح سے ایک دن کہیں جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک کھجور کا درخت ہے جو ایک دم ختم ہو گیا ہے، سوکھ گیا ہے، خالی ٹھٹ باقی بچا ہے۔ ٹھٹ اس کو کہتے ہیں، یعنی جو اس کے پتے جھڑ گئے، اس کے اوپر کا سب ختم ہو گیا، خالی ایک شاخ کے جیسا ایک ٹھٹ بچا تھا۔ آپ نے اس کو دیکھا، فرمایا کہ اے درخت کھجور، میں چاہتا ہوں کہ تو ہمیں نئی اور تازہ پکی ہوئی کھجور کھلائے۔
آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ درخت اسی وقت ہرا ہوا، اس میں پتے آئے، اس کے اندر پھول آئے، پھل آئے، اور کھجور کا پھل، کھجور پکنے لگے اور وہ پک کر ایک دم تیار ہو گئے۔ آپ نے ان کھجوروں کو نوش فرمایا اور آگے بڑھ گئے۔ اس کھجور سے بہت سے لوگ فیض یاب ہوئے۔ ایسی بہت سی روایتیں ہیں۔ آپ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ابن لیث فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں ایک شخص الگ بیٹھا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ خانہ کعبہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو مجھے لگا کہ شاید لوگوں نے اس کا بائیک آؤٹ کیا ہے، اس کو الگ تھلگ کر دیا ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس شخص کے پاس جاؤں اور دیکھوں اور پوچھوں کہ اس کا کیا حال ہے۔ میں گیا اور ان کے حالات جاننے کے لیے، اس شخص کے حالات جاننے کے لیے اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ آپ دعا کر رہے تھے اور منہ کعبہ شریف کی طرف تھا۔ یا ربو یا ربو یا ربو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حیو یا رحیم یا ارحم الراحمین، آپ یہ دعا فرما رہے تھے۔ آپ نے 7 مرتبہ یہ کلمات زبان پر دہرائے اور حق تعالیٰ سے پہننے کے لیے، کپڑے اور کھانے کے لیے کوئی چیز طلب فرمائی۔ تو اسی وقت آسمان سے ایک تھال میں پہننے کے لیے کپڑے اور ایک تھال میں تازہ انگوروں کا خوشہ آیا۔ حالانکہ اس وقت انگوروں کا موسم نہ تھا، لیکن انگور آئے اور تازہ اور پکے ہوئے انگور تھے۔ تو آپ نے ارادہ کیا کہ آپ انگور کھائیں، تو میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ میں نے عرض کی کہ حضور، جب آپ دعا مانگ رہے تھے تو میں آپ کی دعا میں نے آمین کہی ہے، تو میں آپ کی دعا میں شامل ہوں، تو اس لیے اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ تو آپ نے وہ انگور مجھے پیش کر دیے اور فرمایا کہ جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، لیکن جمع نہ کرنا۔ اور آپ نے وہ چادریں زیب تن فرمائی، 2 چادریں جو ظاہر ہوئی تھیں، آپ نے ایک کا تہبند بنایا اور ایک آپ نے لپیٹی، زیب تن فرمائی، اور جو 2 چادریں آپ کے بدن پر تھیں ان کو لپیٹا اور آپ چلنے لگے۔ تو میں آپ کے پیچھے پہنچا اور عرض کی کہ یا حضور، یہ جو آپ کا پہنا ہوا لباس ہے یہ مجھے عطا فرما دیں تاکہ میں اس سے برکت حاصل کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو پھٹا ہوا ہے، پرانا ہو چکا ہے۔ میں نے عرض کی کہ حضور یہ مجھے عطا فرما دیں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے دعائیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے وہ چیزیں آپ کو عطا فرمائیں، تو آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ آپ کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، اس لیے یہ لباس مجھے عطا فرما دیں تاکہ میں اسے اپنے پاس برکت کے لیے رکھوں۔ تو آپ نے وہ چیزیں مجھے عطا فرما دیں اور آپ خانہ کعبہ سے باہر کی طرف جانے لگے۔ جب آپ باہر گئے تو میں بھی آپ کے پیچھے تھا۔ آپ ایک مقام پر پہنچے، وہاں آپ نے کچھ عبادات کی۔ اس کے بعد جب آپ واپس ہوئے تو میں آپ کے پیچھے تھا۔ جب واپس آپ خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو ہجوم آپ پر ٹوٹ پڑا، کوئی آپ کی
ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے، کوئی آپ کی قدم بوسی کر رہا ہے، تو میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کہ میں ابھی یہاں کچھ وقت پہلے ان کے ساتھ تھا تو کوئی بھی ان کے پاس نہ تھا، اب یہ جب جا کر واپس آئے ہیں تو سب ایک ازدحام ہے جو آپ کے اوپر گرا پڑتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون شخص ہیں؟ تو جس سے میں نے پوچھا تھا اس نے بتایا کہ تو نہیں جانتا، یہ ابن رسول ہیں، یہ حضرت امام جعفر صادق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز پہ تصرف عطا فرمایا ہے۔ ان کا تصرف لوگوں کے دلوں پر بھی ہے، یہ جب چاہیں ان کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور جب چاہیں لوگ ان سے دور رہیں، تو یہ جب چاہتے ہیں کہ خلق خدا ان سے دور رہے تو خلق ان سے دور رہتی ہے، اور جب چاہتے ہیں کہ خلق کو فیض پہنچائیں تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ ایسی بہت سی روایتیں ہیں آپ کے علوم کے، تو کیا کہنے، آپ کے پاس تو ائمہ اہل بیت اطہار کے علوم تھے۔ آج جو میڈیکل سائنس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے علم کی ہی مرہون منت ہے، آپ کے شاگردوں میں سے ہی ایک نے یہ علم دنیا کو پہنچایا ہے، اور اسی سے آج پوری دنیا فیض اٹھا رہی ہے۔ فلکیات میں جسے جو علم سائنس، علم فلکیات ہے، آسمانوں کا علم ہے، وہ آپ کے پاس تھا، جو ستاروں کا علم ہے وہ آپ کے پاس تھا، سب علم آپ کے پاس تھے۔ آپ نے جتنا چاہا لوگوں کو دیا، اور اس سے جتنا اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی اتنا لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اگر آپ نے جو عطا فرمایا تھا اگر اس سے آج فائدہ اٹھاتی تو آج دنیا کہاں سے کہاں ہوتی۔ بہرحال آج بھی اگر کسی بھی ریسرچ کا آخری سرا ڈھونڈنا چاہیں تو وہ جا کر حضرت امام جعفر صادق ہی سے ملتا ہے، چاہے وہ علم طب ہو، چاہے علم سائنس ہو، چاہے علم حدیث ہو، چاہے علم قرآن تفسیر ہو۔ علم حدیث کہ آپ اس وقت کے سب سے بڑے محدث ہیں، حالانکہ لوگوں نے اس وقت کے مسلمانوں نے آپ کے علم سے فیض نہ اٹھایا، جن لوگوں نے اٹھایا وہ کامیاب و کامران ہوئے۔ آپ نے علم حدیث اپنے والد محترم حضرت امام محمد باقر سے علم حدیث کی سند لی ہے۔ آپ نے سیکھنا شروع کیا تھا حضرت امام زین العابدین سے، آپ نے علم حدیث کا علم حاصل کیا، اور اس کو اختتام اور اس کی سند آپ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے لی ہے۔ آپ کے پاس علم حدیث کا وہ خزانہ ہے جو سرکار دو عالم سے حضرت مولا علی مشکل کشا کو ملا، اور تمام ائمہ اہل بیت اطہار سے ہوتا ہوا آپ تک پہنچا، اور آپ نے آگے ائمہ اہل بیت اطہار تک پہنچایا۔ علم فقہ میں آپ فقیہ عظیم ہیں، اور آپ کو فقیہ عظیم کا لقب حضرت امام ابو حنیفہ نے دیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کو کون مسلمان نہیں جانتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی امام ہی نہیں تھا، فقہا کا امام ان سے بڑا کوئی نہیں تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تمام عالم کا علم ایک طرف اور اس کا آدھا حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس تھا، اور وہی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں
کہ آپ فقیہ عظیم ہیں، یعنی آپ سے بڑا اس وقت کوئی بھی فقہ کا امام نہ تھا۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ جن کے کم و بیش 4000 استاد رہے ہیں، انہوں نے علم دین 4000 استادوں سے، کم و بیش 4000 استادوں سے حاصل کیا، اور اپنے آخری وقت میں جب آپ حضرت امام جعفر صادق کے قدموں میں آئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ آپ نے اب تک جو علم حاصل کیا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کا خود کا فرمان ہے کہ میں نے جو 2 سال علم حاصل کیا، اگر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں نہ آیا ہوتا تو نعمان ہلاک ہو چکا ہوتا۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک وقت آپ کی عمر، آپ کافی بزرگ ہو گئے تھے، آپ کی داڑھی کے بال، یعنی آپ کی یہاں تک کہ آپ کی بھووں کے بال بھی سفید ہو گئے تھے۔ آپ سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضور آپ کی عمر کیا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 2 سال۔ تو بولے آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے آج تک کسی سے مذاق نہیں کیا علم کے معاملے میں، اور میری عمر 2 سال ہے، کیونکہ یہ وہی 2 سال ہیں جو میں نے حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے، وہی میری عمر ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے جتنے زندگی کے سال تھے وہ برباد ہوئے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا علم کیا تھا، کیونکہ وہ علم جو علم علوم اہل بیت اطہار ہے، اور جو صرف اہل بیت اطہار کا خاصہ ہے، وہ آپ کے پاس تھا۔ تو آپ کے کرامات، آپ کے تصرفات تو بہت ہیں جن کا ذکر کرنا کسی ایک نشست میں بہت مشکل ہے۔ میں یہ ذکر آج خاص آپ کے علوم کے بارے میں کر رہا ہوں جو آپ نے ظاہر کیے، اس میں سے آج یہ میڈیکل سائنس ہے، طب ہے، جس کو عربی میں طب کہتے ہیں، جس کو انگلش میں میڈیکل سائنس کہتے ہیں، وہ آپ کی مرہون منت ہے۔ سائنس کا علم آپ کی مرہون منت ہے۔ اور علم تفسیر میں آپ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ آپ کا ایسا علم ہے جو اہل بیت اطہار کا خاصہ رہا ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو میرے اہل بیت اطہار سے سمجھنا، اور حدیث میں آپ کے پاس وہ علم تھا جو سرکار دو عالم سے سینہ بسینہ آپ تک پہنچا تھا۔ آپ کے پاس وہ حدیثیں تھیں جو صرف آپ ہی بیان کرتے تھے، مگر افسوس ہے کہ وہ حدیثوں کو مسلمان ان حدیثوں کو جمع نہیں کیا۔ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کے غلاموں میں شامل رکھے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے ان کے غلاموں میں شامل رکھے، ان کا فیض ہمیں عطا فرمائے، تمام اہل بیت اطہار کا فیض عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے علم کا بھی حصہ عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان کے علم سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔